اچھا، بڑی ایسی ویڈیوز ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا اور وہ آج لگتا ہے آج کی بات ہے. آپ کچھ کوٹ کرنا چاہیں گے؟ کوئی ایسا واقعہ، کوئی بات ڈاکٹر صاحب نے کبھی کہی اور لگتا ہے یہ آج کے زمانے کی بات ہے، پریڈکشن لگتی ہے؟ اچھا، اس میں نا میں آپ کو دو چیزیں بتاؤں. ایک دفعہ نا چودھری شہزاد حسین صاحب انہوں نے بلایا ہم بھائیوں کو چاروں کو، تو بار بار وہ نا اب ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد تو بار بار وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کو یہ اتنی پرانی باتیں اب صحیح ہو رہی ہیں. میں نے کہا چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب کوئی نجومی نہیں تھے. وہ قرآن مجید کو پڑھتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، احادیث کا مطالعہ کرتے، ان کی روشنی میں حالات کو دیکھ کر ایک اپنی اسسمنٹ دیتے تھے. ٹھیک ہے. پھر میرے ذہن میں نا ایک حدیث آئی، بخصوص حدیث یہ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ کے سامنے دو آنکھیں یہ قرآن اور حدیث موجود ہے اور دل کے اندر کوئی نہ کوئی فرقہ واریت ہے نہ کوئی دنیاوی لالچ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بصیرت عطا کر دیتے ہیں. بے شک. ٹھیک ہے، یہ وہ جب خلوص ہے. اور بڑی مزیدار بات ہے، ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد ایک پہلا پروگرام دنیا نیوز پہ ہو رہا تھا، تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے ایک لفظ کہا ڈاکٹر صاحب کے بارے میں، وہ دل میں میرے بیٹھ گیا. انہوں نے کہا، حالانکہ آپ پتہ ہے وہ ایک سیکولر مزاج کی آدمی، انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو اپنے کام سے عشق تھا. ہاں، واہ کیا بات ہے. یہ جو الفاظ تھے نا، یہ چیز میرے دل میں بیٹھ گئی کہ جب عشق ہوتا ہے تو مثال کے طور پر سر آپ بھی ایک جب دل و دماغ سے کسی اپنے ادارے کے بارے میں سوچتے تو ایسی راہیں نکالتے ہیں، ایسی آپ فیوچر کے لحاظ سے پلاننگ کرتے ہیں، آپ کو کیونکہ آپ سنسیئر ہیں نا. بالکل ٹھیک. اور کوئی کاروباری بندہ بھی اسٹریٹجی بناتا ہے اپنی کمپنی کی، تو ہی از ٹو سنسیئر ٹو ہز ورک. بالکل ٹھیک ہے. تو وہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. تو اس میں نجوم کا علم نہیں ہے، صرف اس کاز کے ساتھ خلوص ہے اور اللہ کے دین کے ساتھ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ جڑنا ہے. اچھا، یہ سوال آپ کو بڑی سادہ روایتی سے لگیں گے، لیکن میں اس لیے پوچھنا چاہوں گا، لوگ ڈاکٹر صاحب سے محبت کرتے ہیں. سر، ڈاکٹر صاحب کی پسندیدہ خوراک کیا تھی؟ یعنی آپ نے انہیں بڑی خوشی کے ساتھ کسی چیز کو، کسی کھانے کو انجوائے کرتے دیکھا ہو؟ نہیں، اب بھی الحمدللہ جو خوراک ہونی چاہیے وہ تھی. ظاہری بات ہے آخری دنوں میں تو خیر امی ذرا ہولڈ کرتی تھی، لیکن واٹ ایور جو بھی ہے، میٹھے میں آئس کریم بڑی پسند ہے، آم پسند ہے. باقی یہ کچھ بھی اچھا پکا ہو تو وہ بڑے شوق سے الحمدللہ کھاتے تھے. آپ نے سب سے زیادہ خوش انہیں کب دیکھا؟ یا کوئی خوشی کا ایسا لمحہ جہاں آپ کو محسوس ہوا کہ ڈاکٹر صاحب آج بڑے خوش ہیں؟ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ شاید وہ خوشی اس وقت ان کو وہ ہوتی جو کہ اصل ہم خوش دیکھتے جب وہ دین کا کوئی نفاذ دیکھ لیتے. باقی وہ بہت اچھے ہنسنے بات کرنے والے، کبھی آپ ملاقات کریں تو وہ تو لطیفے بھی چل رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی چل رہا ہے، تو وہ تھا. باقی یہ طالبان جب افغانستان میں انہوں نے حکومت بنائی تو ان کو ایک امید سی ہو گئی تھی کہ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دین کا احیاء کرے گا، ان کے لیے خوشی کا تھا. لیکن جب وہ 9/11 کا واقعہ ہوا اور پھر وہ وہاں پہ حملہ ہوا تو بہت ڈپریشن میں تھے. باقی تو الحمدللہ جسے ہم کہنا کہ وہ شاید اس وقت اگر دین کا کوئی نفاذ ہوتا تو ہم واقعی ان کو بہت خوش دیکھتے. صحیح. آصف بھائی، آپ اب دنیا پھرتے ہیں، زمانہ کتنی دنیا آپ سے ملتی ہوگی. ہم ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد میں آپ سے ملا، کتنے ڈاکٹر صاحب کے چاہنے والے آپ کو ملے. کیسا لگتا ہے جب کوئی فیڈ بیک دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی فلانی ویڈیو سے، فلانے بیان سے، فلانے کام سے، فلانی کتاب سے مجھے بڑی خیر ملی ہے؟ آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ اس وقت دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے ڈاکٹر صاحب کی ایفرٹ کو. خوشی ہوتی ہے لیکن ساتھ یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول اور ہمیں بھی اس کا مصداق بنائے. یعنی کہ اپنی کم عملی کا اعتراف ہوتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں جو انہوں نے کہا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کا مصداق بنائے. اور پھر یہ کہ الحمدللہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں بھی قبولیت ہے، کہ جو قرآن مجید کا جو ذکر ہے یا اس کا جو پیغام ہے وہ اس طرح پھیل رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی قبولیت کے بغیر پاسبل نہیں تھا. ہم لوگ تو اپنی چھوٹی موٹی سی ایفرٹ کر سکتے ہیں، اصل قبولیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ایسی ایک سوال میرا بڑا امپورٹنٹ ہے، کیسے آپ نے یہ سارا ڈیٹا سیو کر لیا ٹائملی؟ بڑا چیلنج ہوتا ہے سر. مشاہیر ایسے گزرے جن کا سر کوئی ریکارڈ نہیں بچ سکا، ان کی فیملی کو اندازہ نہیں تھا. میں ایسے کئی ناموں کو جانتا ہوں جن کا کسی قسم کا ریکارڈ نہیں، یا ریکارڈ ضائع ہو گیا. آپ نے سر، آپ کو خیال کیسے آیا؟ یہ بڑا آپ نے خیر کا کام کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اس کی، کہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی چیزیں سیو ہو گئیں اور اب یوٹیوب پہ چلی گئیں. پھر ایک دفعہ تو یوٹیوب کا چینل بھی میں نے سنا ہے وہ شاید اڑ گیا یا کچھ چیلنج اس میں آ گیا، پھر دوبارہ آپ کو بنانا پڑا. کیسے آپ کو خیال آیا؟ اصل میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب چونکہ اس وقت انہوں نے ویڈیو ریکارڈنگ شروع کی جبکہ ان پر فتوے لگ گئے، جبکہ اس وقت تو علماء کی طرف سے تصویر حرام تھی.
تو ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر پاسپورٹ کے لیے تصویر جائز ہے، اگر میڈیکل کسی اس کے لیے جائز ہے، تو اسلام اس سے بڑا حقدار ہے کہ اس کے لیے تصویر ہو. ویری نائس. اور ڈاکٹر صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ آڈیو ویژول یہ دونوں ایک باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، ایک آپ کی ووکل ہے، ایک باڈی لینگویج بھی ہے. آڈیو ویژول جب ساتھ ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ اور ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا ذہن اس لحاظ کیونکہ ظاہری بات ہے وہ میڈیکل ڈاکٹر تھے اور پھر جدید علوم پہ بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دسترس دی تھی. تو اس وقت جو فتویٰ جن علماء نے دیا آج وہ بھی ٹی وی پہ آتے ہیں الحمدللہ. تو اس وقت انہوں نے اس کی کیا اور ہم نے پھر اس کو اس سے پہلے میرے سے پہلے میرے بڑے بھائی تھے وہ کرتے تھے ریکارڈنگ. پھر 1993 سے یہ ڈپارٹمنٹ میرے پاس آیا تو ہم نے پھر یہ ڈاکٹر صاحب کی ریکارڈنگ جو تھی وہ ہم نے الحمدللہ سیو کی اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو اپ گریڈ ڈیجیٹائز کرتے چلے گئے. پھر یوٹیوب جب شروع ہوئی تو اس وقت ہم نے 10 منٹ میں اس کو کیا، پوری R&D وغیرہ کی. تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کا جو ڈیٹا ہے ہزاروں گھنٹے ہیں آڈیو اور ویڈیو کے. ابھی کچھ تو وہ ہیں جو ابھی دنیا کے سامنے نہیں ہے، وہ بھی آئیں گے. ڈاکٹر صاحب کا ایک چینل ہے یوٹیوب کا آسک ڈاکٹر اسٹار، اس پر وہ سوال و جواب ہیں جو شاید پہلی دفعہ سامنے آ رہے ہیں.